نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مجلس میں بھی لوگ جمع ہوں گے اور وہ اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے، قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے ذکر اللہ اور درود و سلام کے ثواب سے محرومی کی وجہ سے حسرت، افسوس کا باعث ہوگی۔ اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں، پھر بھی حسرت کریں گے اور افسوس کریں گے کہ ہم نے اس مجلس میں اللہ کا نہ تو ذکر کیا اور نہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام جمعہ کے دن خاص طور پر میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کا درود خاص طور پر میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، خاص کر میرے روضہ پر کھڑے ہو کر میری روح مجھ پر لوٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کی طرف متوجہ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ ابھی آپ کے اوپر ہے، آپ کتنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان کے نزدیک جتنا ہونا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اصلی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ درود تمہارے باطن کی تطہیر کے لیے زکوٰۃ
پاک کرنے کا ذریعہ ہے کہ آپ کے اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر درود و پاک نہ بھیجے۔ محترم ناظرین، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ان کا ذکر آئے، ہمارے سامنے ان کا نام آئے تو ہم درود پاک پڑھیں، سارا دن درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ درود پاک بہت ہی افضل عمل ہے۔ درود پاک اتنا افضل عمل ہے، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے والا فرشتہ جو ہے وہ نیکی لکھتا ہے، جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دونوں فرشتے جو ہے وہ کام پہ لگ جاتے ہیں۔ نیکیاں کرنے والا نیکیاں لکھنے جاتا ہے اور برائیاں لکھنے والا جو ہے وہ برائیاں مٹانے لگ جاتا ہے۔ تو کتنی باب برکت یہ درود پاک ہے، اس کو ہر وقت آپ کی زبان سے جاری رہنا چاہیے۔ یعنی جس نے ایک بار درود پاک پڑھا 10 نیکیاں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس پر نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی برکت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص کے سامنے میرا ذکر آئے، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی میرا ذکر کرے اس کو مجھ پر درود بھیجنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک درود پہنچنے کا ذریعہ بیان فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے معمور ہیں جو دنیا کی محفلوں اور مسلمانوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، میری امت کے درود و سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں تو فرشتے جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا تو آپ سے لے کے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہا کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت خاص نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا اس پر خاص سلامتی نازل کروں گا۔ تو اس پر میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اذکار و دعا کا اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تمہاری تمام مشکلیں حل اور ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خوشی اور مسرت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی جبریل آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس
بشارت سے خوش نہ ہوگے کہ تمہاری امت میں سے جو شخص بھی تم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 بار رحمت نازل کروں گا، اور تمہاری امت میں سے جو شخص بھی تم پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو میں 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں اور رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے، یہاں تک کہ دعا کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اہل عیال پر درود بھیجتا ہے، تب بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں، اور دعا جب ختم کرنے لگیں تو پھر درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، جیسے کہ یہ قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دعا رکی رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کو کوئی حصہ بھی نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، تب وہ دعا بارگاہ الہی میں پیش اور قبول ہوتی ہے۔ شیخ ابو سلیمان درانی عبد الرحمن شامی متوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کی دعا مانگو تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، پھر جو چاہتے ہو دعا مانگو، اور آخر میں پھر درود و سلام بھیجو، یعنی ہر دعا کے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حسب وعدہ اپنے کرم سے ان دونوں درودوں کو تو قبول فرمائیں گے ہی، اور ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ ان کے درمیان کی دعا کو چھوڑ دیں اور قبول نہ کریں۔ تو محترم ناظرین، درود پاک ایک ایسا ذکر ہے، ایسا ایک عمل ہے کہ جو قبول ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کر لیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں قبول۔ درود پاک جو ہے وہ گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتا ہے، آپ جہاں بھی پڑھیں تو قبول ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو شروع میں بھی درود پاک پڑھیں، اور دعا کے آخر جب دعا ختم کرنے لگیں تو پھر جو ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں، یعنی شروع میں درود پاک پڑھیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اس کے بعد پھر آخر پر دعا ختم کرنے سے پہلے پھر درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک مقبول ہے، وہ قبول ہی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اس دونوں درود کے درمیان میں آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں، وہ بھی انشاءاللہ وہ ضرور قبول کر لیں گے ہمارے کریم رب۔ تو درود پاک کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، ہر وقت جو ہے اپنے درود پاک جو ہے اپنی زبان سے جاری رکھیں، ہر وقت درود پاک پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔